السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام نورین ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ لاہور میں میں اپنی اماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے ابا کا کچھ وقت پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ ہم دونوں بہنیں تھیں، مجھ سے بڑی بہن شادی شدہ تھی اور اس نے یہ شادی اپنی پسند سے کی تھی۔ میرے ابا نے کبھی بھی اس بات کو غلط نہیں سمجھا تھا۔ ابا نے ہم دونوں بہنوں کو بہت پیار اور محبت سے پالا تھا اور ہم دونوں کی ہر بات وہ مانتے تھے۔ ہماری پسند اور ناپسند کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ وہ پرانے زمانے کے لوگوں کی طرح بالکل نہیں تھے کہ لڑکیوں کی پسند کو اہمیت نہ دی جائے یا پھر ان کی پسند جانے بغیر ہی ان کی شادیاں کرتے۔ میرے ابا نے میری بڑی بہن سے اس کی مرضی پوچھی تھی، جب اس نے بنا ڈرے ابا کو اپنی مرضی بتا دی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور وہیں پر اس کے ساتھ پڑھنے والے ایک لڑکے سے اسے محبت ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ لڑکا بھی رشتہ لانے کے لیے تیار تھا، اسی لیے میرے ابا نے میری بہن کی شادی اس کی پسند اور اس کی مرضی سے کر دی، کیونکہ میرے ابا کے کہنے کے مطابق کسی کو پسند کرنا غلط بات نہیں تھی۔ اگر واقعی میں انسان کو کوئی اچھا لگتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے اس بارے میں بات کریں۔ میرے ابا نے ہم دونوں بہنوں کی پرورش اس طرح سے کی تھی کہ ہم دونوں بہنیں اپنی ہر بات ابا سے کر لیتی تھیں۔ انہوں نے کبھی بھی ہم پر سختی نہیں کی تھی اور نہ ہی ہمیں قید کر کے رکھا تھا۔ میرے ابا کی اسی محبت کی وجہ سے میری بہن نے اپنی پسند میرے ابا کو بتا دی۔ وہ جانتی تھی کہ ابا کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔ میرے ابا نے میری بہن کا رشتہ اس کی پسند کی جگہ طے تو کر دیا تھا، لیکن رشتہ داروں نے الگ الگ باتیں بنانی شروع کر دی۔ جو بھی عورت ہمارے گھر آتی وہ میری اماں سے بہت عجیب و غریب باتیں کر کے چلی جاتی۔ میرے ابا کو لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ میری اماں کو سمجھاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ انہیں بھی لوگوں کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ان کی بیٹیوں کی خوشی اور ان کا مستقبل ہے، اور اس کے لیے انہیں جو بہتر لگے گا وہی کریں گے۔ لوگوں کا کام باتیں کرنا ہوتا ہے اور انہیں ان کا کام کرنے دیں۔ یہ ساری باتیں میری پھپھو محلے میں پھیلا رہی تھیں۔ پھپھو جب بھی گھر آتی تو یہی مثال دیتی تھیں کہ ان کی بیٹیاں بہت ہی فرما بردار ہیں۔ انہوں نے تو اپنی بیٹیوں کو اتنی آزادی نہیں دی کہ اپنا ہم سفر اپنی مرضی سے پسند کر سکیں۔ جس کے ساتھ رشتہ کر دیا انہوں نے خاموشی سے قبول کر لیا۔ یہ اچھی بیٹیاں ہوتی ہیں، جبکہ میرے ابا نے ہمیں بہت آزادی دے رکھی ہے۔ اس قسم کی بہت ساری باتیں سننے کو ملتی تھی جو کہ اماں کو تو بالکل بھی برداشت نہیں تھی، مگر ابا انہوں نے کبھی بھی ان باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ میری پھپھو کی 3 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کر دی تھی، جبکہ ایک بیٹی ان کی باقی تھی۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادیاں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بہت ہی شریف عورت ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے ان کی شادیاں ایسے گھروں میں کی تھیں جہاں پر شاید انہیں ایک پل کا سکون ملا ہو۔ ان کی بڑی بیٹی تو پھر بھی لڑ جھگڑ کر اپنا حق لے لیتی تھی، لیکن اس سے چھوٹی بیٹی وہ تو خاموشی سے سارے ظلم سہتی آ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے صدیوں کی بیمار ہو۔ انہیں دیکھتے ہوئے میرے ابا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کبھی نہیں کریں گے، عزت کے نام پر اپنی بیٹیوں کو کبھی قربان نہیں کریں گے۔ جبکہ میری پھپھو نے اپنی ہی انا میں اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد کر دی تھی، لیکن ابھی بھی انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ ابھی بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھیں کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بہت اچھے فیصلے لیے تھے، جبکہ حقیقت میں شاید وہ بھی یہ بات جانتی تھی کہ انہوں نے جو بھی کیا تھا وہ غلط کیا تھا۔ میری بہن کے رشتے پر سب سے زیادہ اعتراض پھپھو نے ہی کیا تھا۔ کچھ یہ وجہ تھی کہ انہیں ہماری خوشیاں راس نہیں آتی تھیں۔ وہ یہ دیکھتی تھیں کہ ان کی بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، تو ایسے میں ہم لوگ بھی اپنے سسرال میں جا کر خوش نہ رہیں۔ اسی لیے وہ چاہتی تھیں کہ میری بہن کی شادی بھی کسی ایسے گھر میں ہو جہاں پر وہ ایک دن بھی سکون سے نہ رہے۔ مگر ابا کی اور پھپھو کی سوچ میں بہت فرق تھا، اور اسی سوچ کی وجہ سے ہم بہنوں کی زندگی ویسی نہیں تھی جیسی پھپھو نے اپنی بیٹیوں کی بنا دی تھی۔ میری بہن کا رشتہ طے ہوا تھا اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں میرے ابا نے اس کی شادی بھی طے کر دی تھی۔ میری بہن رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی، جبکہ سب لوگوں نے بہت باتیں کی تھی، بہت کوشش کی تھی کہ میرے ابا غصے میں آ کر اس رشتے کو ختم کر دیں، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میرے ابا ہمیشہ سے ہی ایسے انسان تھے کہ انہیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہیں لیا تھا۔ میری بہن
اپنے گھر میں خوش تھی، اور پھر وقت اسی طرح سے گزرتا گیا۔ میرے ابا بیمار رہنے لگے تھے۔ میرے ابا میری شادی بھی اپنی زندگی میں کر دیتے، لیکن اس وقت انہیں ایسا لگتا تھا کہ ابھی میں چھوٹی ہوں، اسی لیے میرے ابا اتنی جلدی میرے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ بہت ساری چیزیں بدل گئی تھیں۔ میرے ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد میں اور اماں ہم دونوں اس گھر میں رہ گئے۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا جو ہمارا سہارا بنتا۔ میرے ابا نے اپنی زندگی میں ہی ہمارے لیے گھر بنا دیا تھا۔ گھر کا اوپر والا حصہ کرائے پر تھا، جس سے کرایہ آتا تھا اور میرا اور اماں کا اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ ہمیں کسی سے بھی کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک جو مرد کا آسرا تھا وہ ہم لوگوں سے چھن گیا تھا۔ کوئی بھی سامان چاہیے ہوتا تو میری اماں خود بازار چلی جاتی۔ میری پڑھائی مکمل ہونے میں صرف 1 سال باقی تھا۔ بہت سارے لوگوں نے اماں کو یہ کہا کہ وہ میری پڑھائی ختم کروا دے، لیکن کیونکہ میرے ابا ایسا چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں اچھی تعلیم حاصل کریں، اسی لیے میری اماں میرے ابا کے جانے کے بعد ان کے سپنے کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتی تھیں، اسی لیے انہوں نے میری پڑھائی نہ رکوائی۔ میں جب بھی اپنے گھر سے اپنی یونیورسٹی کے لیے نکلتی تو بہت سارے لوگوں کی نظریں میرا پیچھا کرتی۔ بہت سارے لوگ میرے اوپر بہت جملے بھی کہتے، جن میں سے سب سے زیادہ سننے والی بات یہی تھی کہ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ ابا کے جانے کے بعد تو ہم ماں بیٹیوں کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے۔ ہم دن کو گھر سے باہر رہیں یا رات کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہم اپنے کاموں سے گھر سے باہر نکلتی تھیں، اور اس بات پر بھی میری پھپھو کو شدید اعتراض تھا کہ میرے ابا کے انتقال کے بعد میری اماں نے مجھے اور زیادہ آزادی دے رکھی ہے کہ میں اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتی ہوں۔ میری اماں عدت میں تھیں، اسی لیے گھر کے باہر کے جتنے بھی کام تھے وہ سب مجھے کرنے پڑتے تھے۔ لوگ ہماری مجبوریوں کو سمجھنے کے بجائے ہم لوگوں پر تنقید کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے، اور میں ان ساری باتوں کو یہ سوچ کر برداشت کرتی تھی کیونکہ میرے ابا کہتے تھے کہ لوگوں کا کام باتیں کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کی باتوں پر دھیان دیں گے تو ہم اپنی زندگی جینا چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے انسان کو اپنی زندگی جینی چاہیے اور لوگوں کو ان کا کام کرنے دینا چاہیے۔ ایک دن اسی طرح سے میری پھپھو ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے اماں سے میرا رشتہ مانگا۔ میری پھپھو کا ایک ہی بیٹا تھا، ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ میری اماں اس رشتے پر زیادہ خوش نہیں تھیں، لیکن میری پھپھو نے اماں سے یہ کہا کہ بچپن سے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بھائی کی بیٹی ہی ان کی بہو بنے، اور ویسے بھی میرے ابا ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے۔ ایسے میں اگر میری اماں کہیں اور میرا رشتہ طے کریں گی تو جانے وہ لوگ کس قسم کے ہوں، اپنے جیسے بھی ہوں لیکن باہر والے لوگوں سے اچھے ہی ہوتے ہیں۔ میری اماں بھی سوچ میں پڑ گئیں۔ ایک طرح سے پھپھو کی بات ٹھیک تھی کیونکہ ابا ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ ایسے میں میری اماں اکیلی میرے لیے رشتہ تلاش کر بھی لیتی۔ اگر وہ ٹھیک لوگ نہ نکلتے تو کیا ہوتا؟ میری پھپھو جیسی بھی تھی، میرے ابا کی بہن تھی، اس رشتے کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت تو لحاظ کرتی، اسی لیے اماں نے پھپھو کو ہاں کر دی۔ میری اپنی ویسے تو کوئی پسند نہیں تھی، لیکن پھپھو کے گھر میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میری پھپھو ان کے مزاج کو میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی ہم دونوں بہنوں کی کسی معاملے میں تعریف نہیں کی تھی، ہمیشہ انہوں نے ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ میں نے تو پھپھو کے منہ سے ہر وقت یہی باتیں سنی تھی کہ میرے ابا نے ہم دونوں بہنوں کو بہت آزادی دے رکھی ہے۔ اب ایسے میں ان کے گھر چلی جاتی تو جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتی، مگر اماں نے مجھے سمجھایا کہ اب وہ پہلے سے کافی بدل گئی ہے۔ میرے ابا کے چلے جانے کے دکھ نے انہیں بدل دیا ہے، اب وہ پہلے کی طرح نہیں رہی، اب وہ واقعی میں ہم سے ہمدردی کرتی ہیں، اور انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ وہ غلط تھیں۔ اماں کے کہنے پر میں نے ہاں کر دی، جبکہ میری بہن نے بھی میرے لیے ایک بہت اچھے گھر کا رشتہ دکھایا تھا، مگر اس سے پہلے ہی میری اماں نے پھپھو کو ہاں کر دی تھی۔ اب پھپھو کو انکار کر کے اگر اماں میرا رشتہ اس جگہ کرتی تو پھپھو ناراض ہو جاتی اور دوبارہ سے ہمارے بارے میں خود سے بہت ساری باتیں بنا لیتی۔ اماں ایسا موقع انہیں دوبارہ نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے انکار نہ کیا۔ جو میری بہن نے رشتہ دکھایا تھا، اماں نے اس رشتے کو انکار کر دیا۔ اس طرح سے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ میری منگنی طے ہو گئی۔ میرا ان کے گھر زیادہ آنا جانا نہیں تھا، لیکن میں اتنا جانتی تھی کہ اس گھر میں رہنے والے لوگوں کے مزاج بہت ہی خطرناک تھے۔ پھپھو کی بیٹیاں اور بیٹا انہی کے جیسے ہیں۔ میری اماں نے جو کچھ بھی میرے لیے جمع کیا تھا وہ سب کچھ انہوں نے مجھے دے دیا،
لیکن پھپھو نے شادی کے وقت ایک عجیب و غریب قسم کی شرط رکھی۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ جس گھر میں اماں رہ رہی ہیں، جو میرے ابا کا گھر تھا، میری امی وہ میرے نام کر دیں۔ ویسے بھی تو یہ گھر ہم دونوں بہنوں میں سے کسی ایک کو ملنا تھا، کیونکہ میرے ابا کا کوئی بیٹا نہیں تھا، جبکہ میری بڑی بہن کی شادی تو ایک امیر گھر میں ہوئی تھی۔ اسے اس گھر کی کیا ضرورت ہے؟ میری پھپھو کے شوہر کا بھی بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، ان کے بیٹے کے اوپر ہی گھر کی ساری ذمہ داری تھی۔ اسی لیے پھپھو نے میری اماں کو مجبور کیا کہ وہ اس گھر کو میرے نام کر دیں، تاکہ کل کو مجھے کسی قسم کی مشکل نہ اٹھانی پڑے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ گھر ہمارے ہی کام آئے گا۔ انہوں نے اس گھر کا کیا کرنا ہے؟ اب عین موقع پر میری اماں اگر انکار کرتی تو کوئی اور نیا تماشا کھڑا ہو جاتا۔ اسی لیے انہوں نے خاموشی سے پھپھو کی بات مان لی۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا کہ انہیں پھپھو کی یہ بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر میری اماں کا ہی ہے اور ان کا ہی رہے گا۔ لیکن اماں نے مجھے خاموش کروا دیا اور یہ گھر میرے نام کر دیا۔ رخصت ہو کر میں اپنی پھپھو کے گھر آ گئی، اور یہاں آ کر مجھے پتا چلا تھا کہ میرا شوہر ایک بہت ہی شکی مزاج آدمی ہے۔ میں اماں سے ملنے کے لیے بھی اگر گھر سے باہر جاتی تو وہ اپنی طرف سے بہت ساری باتیں بنا لیتا، جانے کون کون سے الزام میرے اوپر لگا دیتا، اور رہی صحیح کا سر میری پھپھو اور ان کی بیٹیاں پوری کر دیتی تھیں۔ میری پھپھو نے ہی میرے شوہر کے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ میرے ابا نے ہم بہنوں کو آزادی دے رکھی تھی۔ کچھ میری بڑی بہن نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اس وجہ سے بھی میرا شوہر مجھ پر شک کرتا، ہر بات پر یہی کہتا کہ اپنی بہن کی طرح مجھے بھی کوئی پسند ہوگا۔ لیکن افسوس کہ میری شادی اس کے بجائے اس کے ساتھ ہو گئی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کرتی، مگر اس نے میری کسی بات پر بھروسہ ہی نہیں تھا۔ اب تو میں اس سے اس بات کا یقین دلا دلا کر بھی تھک چکی تھی کہ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر مجھے کوئی اور پسند ہوتا تو میں اسی سے شادی کر لیتی۔ ہمارے گھر میں پسند کی شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب میں نے اس سے شادی کی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میری زندگی میں اس سے پہلے کوئی اور نہیں تھا۔ لیکن اسے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میری پھپھو اپنی طرف سے بہت ساری باتیں بنا کر میرے شوہر کو بتا دیتی، اور وہ روزانہ جب بھی گھر واپس آتا تو مجھ پر غصہ نکالتا۔ اب تو ایسا ہونے لگا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے مجھے مارتا، مگر میں اماں کو یہ ساری باتیں نہ بتاتی، اس لیے کہ وہ پریشان ہو جائیں گی اور خاموش رہ کر اس گھر میں ظلم و ستم برداشت کرتی رہتی۔ اگر گھر کے نمبر پر کسی کا فون آ جاتا تو اس بات کا شک بھی میرے اوپر کیا جاتا کہ میں نے گھر کا نمبر کسی کو دیا ہے، کوئی میرا پرانا عاشق ہے جو مجھے فون کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں سننا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن ان کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے جہاں مجھے بہت سارے لوگوں کی اصلیت پتہ چلی تھی، وہیں پر مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ میری سب سے چھوٹی نند فون پر چھپ چھپ کر کسی سے باتیں کرتی ہے اور بہانے سے گھر سے باہر چلی جاتی۔ اپنی سہیلی کے ساتھ بازار جانے کا بہانہ کر کے وہ گھر سے نکلتی، اور میری پھپھو اسے کچھ نہ کہتی۔ میں نے بہت مرتبہ یہ دیکھا تھا جب اپنے کمرے میں چھپ کر کسی سے بات کر رہی ہوتی تھی۔ جب میں نے اپنی پھپھو سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے الٹا میرے اوپر الزام لگا دیا۔ میں جانتی تھی کہ اس گھر میں جو بھی فون آتے تھے وہ میری چھوٹی نند کے لیے آتے تھے، لیکن اس کا الزام میری پھپھو نے اور میری چھوٹی نند نے میرے اوپر لگا دیا۔ یہ کہا کہ جو کوئی بھی گھر میں فون کرتا ہے میری وجہ سے کرتا ہے۔ ایک دن اسی طرح سے میرا شوہر گھر پر موجود تھا اور اس نے فون اٹھایا جب سامنے سے کوئی لڑکا بات کر رہا تھا۔ اتنی بات سنی تھی تو میرے شوہر نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ اس لڑکے نے مجھ سے بات کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی بہن سے بات کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ تو اس بات پر میرے شوہر نے مجھے اور مارا۔ یہ کہا کہ میں اس کی معصوم اور پاکیزہ بہن پر الزام لگاتی ہوں۔ اس کی بہن تو اتنی معصوم ہے کہ کبھی اکیلی گھر سے باہر بھی نہیں گئی، اور ایک میں ہوں، میرا آدھا دن گھر سے باہر گزرتا تھا۔ پڑھائی کے بہانے جانے میں کہاں کہاں جاتی تھی اور کن کن لوگوں سے ملتی تھی۔ میں اپنا مقابلہ اس کی معصوم بہن سے کرتی ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص اس قسم کا ہوگا۔ اگر مجھے پہلے اس بات کا اندازہ ہو جاتا تو میں کبھی بھی اس شادی کے لیے ہاں نہ کرتی۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ میری پھپھو کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے اور وہ اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر گھر میں لے جانا چاہتی ہیں۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا اصل مقصد کیا تھا۔ ان کا اصل مقصد بھی مجھے جلد ہی پتہ چل گیا جب انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنا گھر اپنے شوہر کے نام کر دوں۔
مگر میں اتنی بڑی غلطی کبھی بھی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ میں جانتی تھی کہ میری پھپھو نے یہ سب کچھ جو کچھ بھی کیا تھا یہ صرف اس گھر کی خاطر کیا تھا۔ انہیں مجھ سے یا اماں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی اور نہ ہی انہیں اپنے مرحوم بھائی کا خیال تھا۔ اگر انہوں نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ کیا تھا تو صرف اور صرف اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اس بات پر مارا پیٹا اور یہ کہا کہ میں اس کی ماں کی بات مان لوں، لیکن میں پھر بھی اس کی بات ماننے کے لیے راضی بالکل بھی نہیں تھی۔ اگر ایک مرتبہ میں یہ گھر ان کے نام کر دیتی تو اس کے بعد یقیناً وہ لوگ مجھے دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دیتے۔ اب تو یہ حالات تھے کہ میرا گھر سے باہر نکلنا مکمل طور پر بند تھا۔ میں اپنی ماں سے ملنے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میری نند نے اور میری ساس نے بہت ساری جھوٹی کہانیاں میرے شوہر کو بتائی تھیں۔ یہ کہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کسی سے فون پر بات کرتی ہوں، اس کے جاتے ہی بہانے سے گھر سے باہر نکل جاتی ہوں، اپنی ماں سے ملنے کا بہانہ کر کے گھر سے جاتی ہوں اور جانے کس اپنے عاشق سے ملنے کے لیے جاتی ہوں۔ یہ سارے الزام جھوٹے تھے، غلط تھے، مگر ان کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں ان لوگوں کو جتنا بھی سچ بتا لیتی، جتنی بھی دہائی دے لیتی، لیکن میں جانتی تھی کہ میری کسی صفائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ کبھی میری کسی بات پر بھروسہ نہیں کریں گے، کیونکہ میرے شوہر کے دل میں ان لوگوں نے ایسا شک بٹھا دیا تھا کہ اب اسے دور کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے سب کچھ وقت اور حالات پر چھوڑ دیا، یہی سوچتے ہوئے کہ ایک دن وقت میری بے گناہی کو ضرور ثابت کرے گا۔ یہی سوچ کر میں نے صبر کے گھونٹ بھر لیے۔ ایک دن اسی طرح سے میرا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ جب دودھ والا باہر آیا تو میری ساس نے مجھے باہر بھیج دیا۔ میری ساس نے کہا کہ آج دودھ والے کے ساتھ سارا حساب کرنا ہے، اسی لیے میں چلی جاؤں، ورنہ اس سے پہلے تو میری نند ہی دودھ لینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اب ان کی بات تو میں ٹال نہیں سکتی تھی، اسی لیے اپنے باقی سارے کام چھوڑ کر باہر آ گئی۔ جب دودھ والا مجھے حساب دینے لگا تو میں دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت میرا شوہر نہ جانے کیسے گھر واپس آ گیا۔ وہ باہر سے آ رہا تھا جب اس کی نظر میرے اوپر پڑی اور اس نے مجھے دودھ والے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے تو یہ دیکھ لیا تھا کہ میں اس سے کوئی بات کر رہی ہوں، لیکن اس نے یہ تک پوچھنا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ میں اس دودھ والے سے کیا بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی دودھ والا سارا حساب ختم کر کے چلا گیا اور میں گھر کے اندر آئی تو اس وقت میرے شوہر نے مجھے پکڑ لیا اور کمرے میں لے آیا، مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بہت روکا، بہت مرتبہ اسے کہا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، بلکہ مجھے پھپھو نے بھیجا تھا تاکہ آج میں دودھ والے سے سارا حساب کروں، ورنہ اس سے پہلے تو میری نند ہی دودھ لینے کے لیے جاتی تھی۔ مگر میرے شوہر نے میری کسی بات کا بھروسہ نہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، اس کی اپنی ماں سے بات ہو گئی ہے۔ اس کی ماں نے یہ کہا تھا کہ میں جان بوجھ کر خود باہر گئی تھی، انہوں نے تو مجھے روکا تھا، یہ کہا تھا کہ وہ عارفہ کو جو میری نند تھی اسے بھیج دیتی ہیں، لیکن میں نے سب لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کیا تھا اور خود دودھ والے کے ساتھ حساب کرنے باہر پہنچ گئی۔ میری پھپھو نے بھی وہاں آ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے تو مجھے روکا بھی تھا، جب میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کو میرا باہر نکلنا پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں باہر جانے کے بہانے تلاش کرتی ہوں۔ اسی لیے ان کے منع کرنے کے بعد بھی باہر جا کر کھڑی ہو گئی اور دودھ والے سے باتیں کرنے لگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے بھی میں ایسا کرتی رہی ہوں، لیکن وہ چپ رہتی تھی اس لیے کہ ان کے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو۔ لیکن اب تو میں نے حد ہی کر دی، ان کی کوئی بات میں نہیں مانتی۔ لیکن یہ ساری باتیں جھوٹ تھیں جو پھپھو میرے شوہر سے کہہ رہی تھی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں نے ان کی کوئی بات نہ مانی ہو، اور آج بھی انہوں نے خود ہی مجھے بھیجا تھا اور اب خود ہی اپنی بات سے مکر گئی تھی اور سارا الزام میرے اوپر لگا دیا۔ اس دن میرے شوہر نے مجھے بہت مارا پیٹا، یہاں تک کہ محلے کے لوگ جمع ہو گئے اور ان سب کے سامنے میرے شوہر نے میرے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ دودھ والے کے ساتھ میری دوستی ہے۔ نہ صرف میرے شوہر نے بلکہ پھپھو نے بھی سب محلے والوں کے سامنے یہ کہہ دیا کہ ان کی بہو اچھے کردار کی نہیں ہے۔ ابھی تک تو وہ ساری باتیں لوگوں سے چھپا کر رکھتی آ رہی تھی، اسی لیے ان کی بھتیجی ہے، لیکن اب تو میں نے ساری حدیں پار کر دی تھی، یہاں تک کہ گھر میں جو آدمی دودھ دینے کے لیے آتا تھا اس کے ساتھ دوستی بڑھا لی۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ پھپھو آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہیں۔ وہ سب کچھ سچ جانتی تھیں، وہ جانتی تھیں کہ آج سے پہلے میں کبھی بھی باہر نہیں گئی تھی، تو پھر انہوں نے یہ جھوٹی گواہیاں کیوں دیں؟ میں اور میرے اوپر جھوٹے الزام کیوں لگائے تھے؟
اگر میں انہیں پسند ہی نہیں تھی تو انہوں نے میری شادی اپنے بیٹے سے کیوں کروائی؟ بہت سارے سوال تھے لیکن کسی کا جواب نہیں تھا۔ پوری رات میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے زخموں کو سہلاتی رہی۔ اس سے پہلے بھی میرا شوہر بہت مرتبہ ایسے زخم مجھے دے چکا تھا اور میں اسی طرح سے پوری رات رونے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر مرہم لگاتی رہتی۔ آج بھی ویسا ہی ہوا تھا، اور پھر صبح فجر کے وقت کہیں جا کر میری تھوڑی سی آنکھ لگی جو اچانک سے باہر ہونے والے ہنگامے کی وجہ سے کھل گئی۔ صبح ہوئی تو گھر میں ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ جب میں اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر آئی تو پتہ چلا کہ میری چھوٹی نند گھر سے غائب ہے۔ تحقیقات کرنے پر سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری چھوٹی نند تو دودھ والے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میری پھپھو نے اس بات کا الزام بھی میرے اوپر لگا دیا کہ میں نے ان سے بدلہ لینے کے لیے ان کی بیٹی کو بہلا پھسلا کر گھر سے بھگا دیا ہے، ورنہ ان کی بیٹی تو ایسی بالکل بھی نہیں تھی، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن پھر ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی۔ میری چھوٹی نند کی سہیلی ہمارے گھر آئی اور اس نے ساری کہانی بتا دی۔ اس نے بتا دیا کہ میری نند بہت عرصے سے دودھ والے کو پسند کرتی تھی اور فون پر لمبی لمبی باتیں بھی اس سے کرتی تھی۔ جب بہانے سے گھر سے باہر جاتی تھی تو اسی سے ملنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی اماں اس کی پسند کی شادی پر کبھی راضی نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کے لیے اپنی اولاد کی خوشی سے بڑھ کر لوگ تھے۔ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، جس طرح سے انہوں نے اپنی پہلی دونوں بیٹیوں کی شادیاں ایسے گھروں میں کی تھیں جہاں وہ خوش نہیں تھی، اسی طرح اس کے ساتھ بھی ایک دن یہی کریں گی۔ اسی لیے وہ خود اپنی مرضی سے یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے جا رہی ہے تاکہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکے۔ میری نند کی سہیلی نے وہ خط نکال کر میرے شوہر کو تھما دیا، جس میں صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اس گھر سے جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی کہ میری نند دودھ والے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ عورتیں گھر آ کر میری ساس کو یہ کہتی کہ انہوں نے تو سب کے سامنے اپنی بہو پر الزام لگایا تھا، جبکہ حقیقت میں ان کی بیٹی کا چکر اس دودھ والے کے ساتھ چل رہا تھا۔ لوگوں نے میری ساس کو آئینہ دکھایا، یہ کہا کہ انہوں نے کسی دوسرے کی معصوم بیٹی پر جھوٹے الزام لگائے تھے، اور اللہ نے انہیں ایسا انجام دکھایا تھا کہ وہ خود منہ چھپاتی پھرتی تھیں اور ان کے پاس کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ جس شخص کے ساتھ انہوں نے مجھے بدنام کیا تھا، اس شخص کے ساتھ ان کی بیٹی بدنام ہو گئی تھی اور گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس سے بڑی بدنامی اور کیا ہوگی؟ میری بے گناہی سب کے سامنے آ گئی تھی۔ میرے شوہر کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ آج تک اس کی ماں اور اس کی بہنیں جو کچھ بھی میرے بارے میں کہتی تھیں وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ حقیقت میں تو اس کی بہن کا دودھ والے کے ساتھ چکر تھا، جو اس کی ماں بڑی آسانی سے چھپا گئی تھی۔ اب اسے میری بات یاد آئی تھی کہ جب میں اس سے کہہ رہی تھی کہ اس کی بہن کسی سے باتیں کرتی ہے تو میرے شوہر نے الٹا مجھے ہی الزام دیا تھا۔ آج ساری باتیں سچ ثابت ہو گئی تھیں اور میرے اوپر لگے ہوئے سارے الزام جھوٹ ثابت ہوئے تھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ اس نے کہا تھا کہ ہم اب اس گھر میں بالکل نہیں رہیں گے۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ آج تک وہ اپنی ماں کے کہنے پر چلتا آیا ہے۔ اسے یہی لگتا تھا کہ اس کی ماں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، اس کی ماں جو کہتی ہے سچ کہتی ہے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی ماں بہت نیک اور پرہیزگار خاتون ہے، اسی لیے وہ اپنی ماں کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا تھا۔ لیکن آج اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اس کی ماں نے دوسروں کی بیٹی پر الزام تراشی کی تھی، جبکہ اپنی بیٹی پر انہوں نے ذرا نظر نہ رکھی۔ اور کچھ اس سارے معاملات میں میری پھپھو کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ انہوں نے کبھی اپنے بچوں کی پسند کو اہمیت نہیں دی تھی۔ صرف دنیا کے دکھاوے کے لیے ہمیشہ اپنے بچوں کی خوشیوں کو اپنے پیروں کے نیچے رونتی آئیں۔ ابا نے بھی انہیں بہت مرتبہ یہ بات سمجھائی تھی، مگر انہیں اپنی انا سب سے بڑھ کر تھی، اور اس کا انجام یہ تھا کہ سب خاک میں مل گیا۔ میں اور میرا شوہر الگ گھر میں رہنے لگے تھے اور اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے اپنے پرانے سارے رویوں کی معافی مانگی، مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ زندگی میں وہ کبھی مجھ پر شک نہیں کرے گا۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن میری زندگی میں سکون آ گیا تھا، اور اب میں بھی اپنی زندگی میں خوش تھی۔ سارے الزام میرے اوپر سے ہٹ چکے تھے اور جو لوگ غلط تھے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔